بات یہ ہے کہ ہسٹری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر ہم بھول جائیں تو ہماری مثال ایسے قوم کی ہوگی جو کہ ذہنی توازن کھو چکی ہوگی. تو جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ بدلتے دیر نہیں لگتی. اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو پس پشت ڈال کر کچھ خرافات میں پڑے تو دسمبر کے مہینے میں اس کی بھی 16 ہی تاریخ تھی 1971 میں، تو ہمارا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا. تو لیاقت علی خان بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی تھے. ان کی شخصیت کے کئی حوالے ہیں. تحریک پاکستان کے کارکن بھی تھے، ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، ایک بہت اچھے سیاسی لیڈر بھی تھے، اور پھر پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بھی بنے. لیکن ان سب حوالوں سے ایک بڑا حوالہ یہ تھا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور دست راست تھے. میں ابھی آپ کو چند ایگزامپلس دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی شخصیت کتنی بڑی تھی. تو پہلے تھوڑا سا ان کی ارلی لائف. یقیناً آپ ذرا بھی گوگل کریں گے تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو سنتے ہیں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. تو 1895 میں لیاقت علی خان کرنال میں پیدا ہوئے. کرنال یو پی کا ایک علاقہ ہے اور وہ خاندانی طور پر نواب تھے. ان کی جو فیملی تھی یہ ایران سے مائیگریٹڈ تھی اور وہاں سے ہجرت کر کے یہ لوگ یہاں آئے تھے. اور ان کے جو والد تھے رستم علی خان وہ بھی اس علاقے کے نواب تھے، اور پھر ایک طرح سے بہت ہی ویلتھی اور کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. ان کی جو ارلی ایجوکیشن ہے یہ علی گڑھ کالج، پہلے علی گڑھ اسکول تھا، پھر علی گڑھ کالج بنا، اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا. تو جب انہوں نے اپنی گریجویشن کی ڈگری لی علی گڑھ سے، اس وقت علی گڑھ کالج تھا اور اس وقت یونیورسٹی نہیں بنا تھا. یونیورسٹی یہ بنا 1921 میں جا کر، اور انہوں نے ڈگری لی 1919 میں. تو ان کے پاس جو ڈگری ہے وہ الہ آباد یونیورسٹی کی ہے. اس وقت جو کالج تھا وہ الہ آباد یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا. جس طرح ایک زمانے میں میں پنجاب یونیورسٹی سے جو تعلق رکھتا ہوں، تو پنجاب یونیورسٹی ایک زمانے میں پورے پاکستان کے ایگزام لیا کرتی تھی، اور نہ صرف پورے پاکستان کے بلکہ جو مشرقی پنجاب ہے وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے، گریجویٹس تھے، وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری رکھتے تھے. تو پنجاب یونیورسٹی ایک طرح سے بہت بڑا ادارہ تھا. تو اب پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت اور ضروریات بڑھتی جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر کلاسیفیکیشن اور ڈویژنس ہوتی جاتی ہیں. اور آج ماشاءاللہ پاکستان کے اندر تقریباً 250 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، اور ان میں سے ایک یونیورسٹی یہ بھی ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو صرف ایک یونیورسٹی تھی ہمارے پاس. تو اس وقت کے اگر ہم حالات دیکھیں تو علی گڑھ جو تھا وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اٹریکٹیو انسٹیٹیوشن تھا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ علامہ طاء اللہ شاہ بخاری ایک بہت بڑے مقرر تھے. مجلس احرار سے ان کا تعلق تھا اور بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، بہت ہی اپیلنگ اور اٹریکٹیو ڈسکشن کرتے تھے. اور کہتے تھے کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی گفتگو شروع کرتے تھے تو فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی تھی اور ساری رات مجمع محو تن ہوتا تھا اور پوری یکسوئی کے ساتھ ان کی گفتگو سن رہا ہوتا تھا. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں لاہور سے علی گڑھ کے لیے چلا تو مجھے میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ اگر تم نے علی گڑھ کے لوگوں سے مخاطب ہونا ہے تو شہر کی کسی بھی جامع مسجد میں گفتگو کرنا، تمہاری آواز علی گڑھ کے لوگوں تک پہنچ جائے گی. لیکن اگر تم نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے تو پھر علی گڑھ کالج کے صحن میں کھڑے ہو کر بات کرنا، تو تمہاری آواز پورے ہندوستان کے مسلمانوں تک پہنچے گی. مطلب کہنے کا یہ کہ علی گڑھ ایک طرح سے اس وقت منی ہندوستان تھا جہاں پورے ہندوستان سے لوگ، اور ایک بہت بڑی آنر کی بات تھی کہ وہاں پر ان کو ایڈمیشن ملے. تو لیاقت علی خان کو وہاں پر ایڈمیشن ملا، انہوں نے وہاں سے ڈگری لی، اور پھر ان کے والد چونکہ اچھے کھاتے پیتے نواب تھے اور انہوں نے کہا کہ اب میں اپنے بیٹے کو انگلستان بھیجوں گا. تو 1920 میں یہ انگلستان تشریف لے گئے. وہاں پر تقریباً یہ 3 سال رہے
اور انگلستان میں بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں. تو مجھے ایک نسبت یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا اور لیاقت علی خان میں وہاں. تو ان کا جو کالج تھا وہ میں نے خود وزٹ کیا. اب آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ 38 کالجز کا ایک کمبینیشن ہے. وہاں پر مختلف کالجز ہیں. تو ہمارے تقریباً 6 پرائم منسٹر وہاں سے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان بھی وہیں کے گریجویٹ ہیں. تو جب میں 2019 میں وہاں پر گیا تو جو آکسفورڈ کے لارڈ میئر تھے ان کی اوتھ ٹیکنگ کی سرمنی ہونے لگی تھی. تو مجھے بھی موقع ملا کہ وہ پاکستانی تھے, جو لارڈ میئر الیکٹ ہوئے وہ پاکستانی تھے. تو مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا. تو وہاں پر ایک صاحب آئے, جب یہ حلف کمپلیٹ ہو گیا تو صاحب آئے اس کے پاس, میئر کے پاس, کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنے آیا ہوں اور آج کی اس اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو وہ ریکویسٹ کر سکوں. وہ کیا تھی؟ کہنے لگے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں آج کل اس گھر میں لیاقت علی خان رہتے رہے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس گھر کے باہر ایک بلو بلاک لگائیں. اب انگلستان کی حکومت کا یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جس گھر میں امپورٹنٹ پرسنالٹیز رہتی رہی ہوں اس گھر کے باہر یا ان گھروں کے باہر وہ ایک پلیٹ لگا دیتے ہیں بلو کلر کی, جس کے اوپر ایک بریف ہسٹری لکھی ہوتی ہے کہ اس گھر میں یہ شخص رہتا رہا, اس دور میں رہتا رہا اور اتنا عرصہ رہا. تو ان کا جی میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے گھر کے باہر وہ لگا دیجیے. اس کی جو گفتگو ہے میں نے سنی اور پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اگر یہ گفتگو مجھے آن کیمرہ کر دیں. انہوں نے کہا جی وائی ناٹ. تو وہ جو گفتگو تھی وہ میں ابھی آپ کی میڈم صدف کو شیئر کر دوں گا, یہ آپ تک پاس آن کر دیں گی. تو آپ سنیے گا کہ جو ایک غیر ملکی, اس کو لیاقت علی خان سے کوئی نسبت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس گھر میں آج سے کئی سال پہلے جب وہ اسٹوڈنٹ تھے وہ رہتے رہے ہوں. تو وہ اتنے کین تھے کہ میرے گھر کو ایک امپورٹنٹ گھر ڈکلیئر کیا جائے کہ یہاں پر ایک بلاک لگا دیا جائے. لیکن ہم اپنی تاریخ سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ ہمیں اندازہ خود بھی ہے. اچھا, اب ان کی جو شادی ہوئی تھوڑا سا اس کا بھی ذکر, کیونکہ بیگم رانا لیاقت علی بھی بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھیں. تو 1933 میں ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور بعد میں پھر امبیسڈر بھی رہی مختلف ممالک میں. لیاقت علی خان جب واپس آئے 1923 میں تو انہوں نے مظفر نگر, جو کہ ان کا ایک طرح سے آبائی علاقہ تھا, وہاں پر پالیٹکس سٹارٹ کی. انہوں نے وہاں سے لاء کی ڈگری بھی لی, لیکن ان کو شوق تھا سیاست کا اور وہ شوق آکسفورڈ میں ہی پیدا ہوا. اور میں ابھی بتا رہا تھا وہاں باہر تو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی اپنے گریجویٹس کے اندر ایک پوری گرومنگ کرتی ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ یہ آپ کی گرومنگ کا حصہ ہے کہ جب آپ کسی کو سنتے ہیں, اس کے ایکسپیرینسز کو سنتے ہیں, تو آپ کے اندر بھی ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ پھر ایڈمائر کرتے ہیں ان چیزوں کو اور خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر وہ ڈبیٹس کرواتے ہیں, مباحثے کرواتے ہیں اور ڈسکشنز کرواتے ہیں. آکسفورڈ یونین آپ اس پر لکھیں یوٹیوب پر تو پوری لسٹ آ جاتی ہے اور آپ سنیے گا کہ کس طرح کے وہاں پر مباحثے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آکسفورڈ نے ان کے اندر ایک جوش, ایک شوق پیدا کیا کہ یہ پالیٹکس میں آئے. اور وہاں پر انڈین ایسوسیشن تھی اور اس کے وہ ممبر بنے, اور نہ صرف ممبر بنے بلکہ امپورٹنٹ پوزیشن جسے ٹریجرر کی پوزیشن کہتے ہیں, خزانچی کی پوزیشن ان کو ملی. واپس آ کر انہوں نے مظفر نگر میں اپنی سیاست کا آغاز کیا اور 14 سال تک یہ وہاں کی صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے. اور اس کے بعد 6 سال یعنی کہ اسی عرصے میں وہ وہاں کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے. اور جو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں آج کی ہماری نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا چیئرمین اور نیشنل اسمبلی کا اسپیکر, وہ کسٹوڈین ہوتا ہے, اس نے ہاؤس کو چلانا ہوتا ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑی کوالٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین کو ساتھ لے کر چلے, ان کو آن بورڈ رکھے. تو لیاقت علی خان کی جو شخصیت تھی اس میں ایک بہت بڑی کوالٹی تھی کہ یہ اپنے مخالفین کو بھی اپنا گرویدہ کر لیتے تھے. مثال کے طور پر ایگزامپل دیتا ہوں, امپیریکل ایویڈنس. کانگریسی وزارتیں بنی, آپ نے سنا ہوگا, کہیں میٹرک یا پھر میں پڑھا ہوگا, کانگریس منسٹریز, اور
انہوں نے مختلف پالیسیز اڈاپٹ کیں. بہت ساری پالیسیز ایسی تھیں جو مسلمانوں کے خلاف تھیں. ان میں ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ ودیا مندر نامی ایک اسکیم شروع کی انہوں نے, کہ جس میں مسلمانوں کو بھی ہندو بچوں کے ساتھ مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ گاندھی کی مورتی کی پرارتھنا کریں, پوجا کریں, اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے جو ریلیجس سینٹیمنٹس تھے وہ ہرٹ ہوتے تھے. تو وہاں پر پھر ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے. تو قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو بھیجا کہ وہاں جا کر آپ اس صوبے کے چیف جو ہیں یا چیف منسٹر جو ہیں ان سے ملیں اور ان کو کنونس کریں کہ اس پالیسی کو چینج کریں. لیاقت علی خان گئے, انہوں نے ان کو کنونس کیا اور یہ پالیسی وِدڈرا کرائی اور کہا کہ مسلمان بچوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ اس اسکیم کا نام ہی چینج کروا دیا انہوں نے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی جو ایک نیگوسیشن سکلز تھیں, ان کی جو دوسروں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کرنے کی اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی صلاحیت تھی. اسی لیے 1936 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جنرل سیکریٹری ان کو اپوائنٹ کیا, نامینیٹ کیا. پھر ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان اپوزڈ ان کو الیکٹ کیا, اور 1936 سے لے کر 1947 تک 11 سال یہ مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری رہے. اور جنرل سیکریٹری انتہائی امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر, کیونکہ تمام آفس ورک انہوں نے کرنا ہوتا ہے, تمام جو کورسپونڈنس ہے انہوں نے کرنی ہوتی ہے, تمام مذاکرات. تو ان کی کوالٹی یہ تھی کہ ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اسٹینوگرافر رکھیں, اور انہوں نے کہا جی نہیں میں خود ہاتھ سے لیٹر لکھوں گا, لوگوں کو جواب دوں گا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی کتنی انٹرسٹ تھی پاکستان کی کاز کے ساتھ اور اپنے مشن کے ساتھ, اور جو ان کو ذمہ داری ملی تھی اس ذمہ داری کے حوالے سے. اچھا, پاکستان بننے جا رہا تھا تو یہاں پر جو انگریز تھے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ کانگریس کے اندر بھی مسلمان ممبرز ہیں, مسلمانوں کی اور بھی جماعتیں ہیں جس میں جمعیت علماء ہند ہے, مجلس احرار ہے, خاکسار تحریک ہے, اور یونینسٹ پارٹی ہے. So there are several political parties who claiming that they were representing the Muslim community. How can we acknowledge Muslim League as a sole representative party of the Muslims? So انہوں نے مذاکرات کے لیے بلایا قائد اعظم کو, اور قائد اعظم اپنے ساتھ کس کو لے کر گئے؟ لیاقت علی خان کو. کہاں پر؟ شملہ میں. اور شملہ میں جا کر اس وقت کے جو وائس رائے تھے لارڈ ویول, ان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے. اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں نہیں مانتے کہ ہم مسلمانوں کے نمائندہ ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ آپ الیکشن کروائیں اور لوگوں سے دیکھیں کہ کون کس کا نمائندہ ہے. تو 1945 اور 1946 میں ہندوستان میں انتخابات ہوئے. اب ان انتخابات کی بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. جس حلقے سے لیاقت علی خان الیکشن لڑ رہے تھے, اس حلقے سے جو ان کے مخالف امیدوار تھے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے گاؤں میں کنواں بنا دوں گا, آپ وہاں سے پانی اور فلاں چیز کروا دوں گا فلاں. تو ان کے جو سپورٹرز تھے ان کے پاس آئے کہ آپ بھی نواب ہیں, آپ کے پاس بھی پیسہ ہے, دولت ہے, تو آپ اس سے بڑی آفر کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مشن ہے ہم اس مشن پر, اس مینیفیسٹو پر ووٹ لیں گے. ہم دولت کے مقابلے میں کانگریس سے نہیں جیت سکتے. کانگریس کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں, بہت زیادہ پیسے ہیں. ہم اپنے آرگومنٹ کے ذریعے, اپنے مشن کے ذریعے اور اپنے مینیفیسٹو پر ووٹ لیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت 30 نشستیں مختص تھیں مسلمانوں کے لیے. وہ 30 کی 30 ہی مسلم لیگ نے جیتی ہیں, جس سے اندازہ ہوا کہ 100% مسلمان جو ہیں وہ مسلم لیگ کے, اور مسلم لیگ ان کی نمائندہ جماعت ہے. اور پھر اس کے بعد ایک کولیشن گورنمنٹ بنی 1946 میں. اب اس کولیشن گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں کانگریس کے لوگ بھی اور مسلم لیگ کے بھی, اور سکھوں کی نمائندہ جو تھی جماعت اکالی دل اس کے بھی. تو مسلمانوں کو یا مسلم لیگ کو انہوں نے کہا کہ آپ 3 امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے اندر, جس میں انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے, جس میں فارن منسٹری ہوتی ہے, اور جس میں وزارت خزانہ ہوتی ہے. تو انہوں نے وزارت خزانہ کی آفر مسلم لیگ کو کی, یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کے پاس یا مسلم لیگ کے پاس جو الیکٹڈ لوگ ہیں 30 کے 30, ان میں کوئی ایسا ایکسپرٹ نہیں ہے جو فنانس کو جانتا ہو یا بجٹ کو جانتا ہو. تو ہم ان کو یہ آفر کرتے ہیں, یہ خود اس کو ڈس آن کر دیں گے یا ودرا ہو جائیں گے.
تو قائد اعظم کے مشورے کے ساتھ لیاقت علی خان نے یہ آفر ایکسیپٹ کی اور مسلم لیگ نے وزارت خزانہ کی ذمہ داری سنبھالی اور جو بجٹ پیش کیا اس کو پور مین بجٹ کہتے ہیں، غریب آدمی کا بجٹ، اور اتنا وہ اپیلنگ بجٹ تھا کہ کانگریس مجبور ہو گئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ پاکستان بنا لیں۔ لیاقت علی خان نے ہمیں سردار پٹیل تھا اس وقت وزیر داخلہ، انہوں نے کہا جی میں نے اپنے محکمے میں ایک چپڑاسی بھی بھرتی کرنا ہوتا ہے تو میں ان سے اپروول لیتا ہوں، تو میں تو آگے چل ہی نہیں سکتا وزارت خزانہ کے بغیر، تو اتنا مجھے انہوں نے بے بس کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے پاکستان بن گیا، جب پاکستان بن گیا تو سب سے امپورٹنٹ کیا تھی پوزیشن، وہ پرائم منسٹر کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت کئی لوگ تھے جو مطلب تحریک پاکستان میں رول پلے کر چکے تھے، تو پھر اگین قائد اعظم نے کہا کہ جو میرے سب سے ٹرسٹ وردی ہیں وہ لیاقت علی خان ہیں، تو ان کو پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ تو لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنے اور اپنی وفات تک، یعنی کہ آج کے دن تک 16 اکتوبر 1951 تک وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اب اس عرصے میں انہوں نے بہت سے کام کیے جو کہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ نیشنل بینک انہوں نے قائم کیا، پاکستان کی جو پہلی آئین ساز اسمبلی کے اندر آئین سازی کی طرف سفر ہم نے شروع کیا، تو جو آپ پڑھتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو یہ انہوں نے پیش کی، جو ایک طرح سے ایک گائیڈنگ لائن تھی کہ ہمارا فیوچر کانسٹیٹیوشن کیسا ہوگا۔ اب وہ آئین کا حصہ ہے، یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ اب 73 کے آئین کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہ گئے تھے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا تھا، تو لیاقت علی خان نے ریکویسٹ کی نہرو کو کہ آپ پاکستان تشریف لائیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں تم ادھر آ جاؤ، تو انہوں نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اور اس وقت یہ ایک خطرہ سمجھا جا رہا تھا، ڈینجرس تھا کہ جس طرح کے حالات تھے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ گئے، انہوں نے جا کر اقلیتوں کے حقوق کے لیے معاہدہ کیا اور ان کو سیف کیا۔ اگر ہم ان کی پرسنالٹی کی بات کریں تو جب یہ پاکستان میں آ گئے اور پھر جو سندھ کے کھوڑو تھے، اسپیکر سے بعد میں بنے سندھ اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ آپ کی جو دہلی والی کوٹھی ہے اس کے اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں آپ کو، وہ آپ سیل کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے، تو میں اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے پیسوں سے غرض نہیں ہے لیکن مجھے اپنے خواب بہت عزیز ہیں، تو میں اس کو سیل نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد 51 تک بہت سے مسائل کا سامنا تھا، اتنے مسائل تھے کہ آپ آج اس بہترین ویل فرنشڈ روم میں بیٹھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے، اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کامن پن بھی نہیں تھی، ہمارے پاس کاغذ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس ہمارے آفیسرز کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، دفاتر نہیں تھے، لیکن کیا تھا، ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا، ایک ہمت تھی کہ ہم نے آپ اس ملک کو کامیاب کرنا ہے۔ تو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مہاجرین کی آباد کاری تھی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ مائیگریٹ کر رہے تھے ایسٹ پنجاب سے ویسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب سے ایسٹ پنجاب کی طرف۔ ایک کتاب ہے مشن ود ماؤنٹ بیٹن، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان مہاجرین کی آباد کاری کے لحاظ سے اتنے پریشان تھے کہ قائد اعظم نے یہ وزارت مہاجرین خود اپنے پاس رکھی تھی اور کراچی سے لاہور آئے، کراچی کیپٹل تھا، لاہور میں یہ مہاجر آ رہے تھے، ان کے کیمپ لگے ہوئے تھے، اور کہتے جب وہ کراچی سے لاہور آئے تو لگ بھگ 60 برس کے معلوم ہوتے تھے، لیکن واپس گئے تو ایسے لگتا تھا کہ وہ 80 سال کے بوڑھے ہو چکے، اتنے پریشان تھے۔ تو قائد اعظم تو جلدی چلے گئے، 48 میں چلے گئے، تو وہ ساری پریشانی پھر لیاقت علی خان کے کندھوں پر آن پڑی کہ کیسے ہم نے ان کو آباد کرنا ہے، کیسے ان کو کرنا۔ پھر ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ریزرو بینک آف انڈیا کے جو سورسز تھے وہ آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے انکار کر دیا ہمیں دینے میں، وہ گاندھی نے پھر مرن بھارت رکھا اور پھر کچھ پیسے ملے، لیکن وسائل کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں ہم۔ کشمیر کا مسئلہ تھا، ظاہر ہے کہ پہلی لڑائی کشمیر کی ایشو پہ 48 میں ہوئی اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکیں، لیکن ول تھی۔ کشمیر کے ایشو پر
جب لوگوں نے جلوس نکالے یہ خبر سنی تو آپ کو یاد ہوگا قائد ملت لیاقت علی خان کی بہت ہی وہ پاپولر تصویر ہے جس میں وہ مکہ لہرا رہے ہیں کہ ہم ان کو جواب دیں گے. تو قوم دیکھیں جنگیں جو ہیں کہ ہمیشہ وہ ایک اس سے جیتی جاتی ہیں جذبے سے, وسائل سے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا اور وہ پھر ان جیسا لیڈر ہی پیدا کر سکتا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا جب انتقال ہوا, جیسے شہید ہوئے آج کے دن 16 اکتوبر کو راول پنڈی میں, تو اسٹیج پر ایک ہی چیئر تھی, یہ 3 چیئر ہیں جس طرح, ایک ہی چیئر تھی جس پر یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ گفتگو کریں سپاس نامے کے بعد. تو انہوں نے برادران ملت کے الفاظ بولے تھے, تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے فائر کر دیے. 2 فائر لگے, ایک دل کے قریب لگا اور ایک نیچے پیٹ میں, اور یہ گر پڑے. جس طرح یہ آپ کے مائک پڑے ہیں اس طرح ریڈیو پاکستان کے اس وقت مائک پڑے تھے. تو بعد میں جو تفتیش کرنے والے ادارے تھے, انویسٹیگیٹ کرنے والے ادارے تھے, انہوں نے ریڈیو پاکستان کی وہ ریکارڈنگ سنی. تو پہلے فائر سے لے کر آخری فائر تک 48 سیکنڈ لگے. 48 سیکنڈ میں 17 فائر ہوئے تھے, جن میں پہلے 2 فائر لیاقت علی خان کو لگے اور بعد کے جو 15 فائر تھے وہ اس کو لگے. کچھ ہوائی فائرنگ ہوئی اور کچھ اس کو جو قاتل تھا سید اکبر نامی. اب سید اکبر کون تھا؟ سید اکبر ایک افغانی تھا جس کو افغانستان کی حکومت نے اس کی شہریت ختم کر کے جلا وطن کر دیا تھا پاکستان بننے سے پہلے. یہ پاکستان اس وقت نہیں تھا, لیکن یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی. یہ یہاں آ کر آباد ہوا اور انگریزوں نے اس کے لیے $122 ماہانہ کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا. تو اب یہ اسپیکولیٹو سٹڈیز ہیں کہ کیا کہیں وہ کسی کا ایجنٹ تو نہیں تھا, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اب تک کیوں نہیں یہ اس راز سے پردہ اٹھ سکا کہ ان کے قاتل کون تھے. جس طرح ابھی بے نظیر کے مرڈر کے اوپر اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس آئی تھی, انویسٹیگیشن ایجنسیز آئی تھیں, اسی طرح اس وقت بھی ہم نے برطانیہ سے مدد لی اور کہا کہ یہاں انویسٹیگیٹ کرے. بہت ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہوئیں اور بعد میں پھر ایک پولیس افیسر تھے اعتزاز الدین عالی, وہ یہ ڈاکومنٹس لے کر ٹریول کر رہے تھے کراچی سے پنڈی جا رہے تھے, تو جہلم کے قریب ان کے طیارے کو ہوا میں اڑا دیا گیا. یہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے بہت سارے سانحات اور حادثات ہماری اس قوم کے ساتھ ہو چکے ہیں. تو آج کی اس تقریب کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری کا تھوڑا سا ادراک ہونا چاہیے, اندازہ ہونا چاہیے, تاکہ پھر ہم اپنی ہسٹری کیا چیز ہے بنیادی طور. دیکھیں ہسٹری کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن, دس از ناٹ اونلی دی اسٹوری آف دی پاسٹ, دس از دی لیسن آف دی پریزنٹ اینڈ وے آف دی فیوچر ایز ویل. کہ ہم ماضی سے چیزیں اخذ کرتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں, اس سے سبق سیکھتے ہیں اور پھر آگے راستہ تلاش. اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے نا تو پھر ہم اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے. تو بحیثیت قوم ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے اور پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.